کو جھکا کر دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں حقیقتاً اس کلام کو ہمارے لیے کھولے، اور جو باہر جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم گھر میں بھی، کھیت میں بھی، جس جگہ موجود خدا کا کلام سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ 1 منٹ خاموشی میں آپ ضرور اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھیں، اور ہم وعدہ بھی کریں گے، خدا کے ساتھ وعدہ کریں گے۔ میں گل خدا دی سنا گا، آپ اس طرح سے بھی خدا کے ساتھ وعدہ کریں۔ میں گل خدا دی سنا گا، جد کرے گا کلام۔ میں گل خدا دی سنا گا، جد کرے گا کلام۔ کہ اوتے اپنے بندے نال پاک لوکاں نال تمام۔ کہ اوتے اپنے بندے نال پاک لوکاں نال تمام۔ گل کرے گا جو اس دی بات ہے، صلح سلامتی دے۔ گل کرے گا جو اس دی بات ہے، صلح سلامتی دے۔ پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نا اس گل تو سیوے۔ پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نا اس گل تو سیوے۔ خدا باپ، ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کرتے ہیں۔ ہم کمزور، تیرا کلام زوراور، ہم سمجھنے سے قاصر، لیکن تیرے پاک روح کی حکمت اور دانائی ہمیں سمجھانے کے لیے تیار ہے۔ ہم حقیقتاً کمزور، تیرا ازلی اور ابدی بیٹا زوراور وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، تاکہ آج تیرے کلام میں سے برکت پا سکیں اور ہمیں سلامتی ملے۔ اس کلام کے سمجھ آنے کے وسیلے سے یہ کلیسیا تجھ سے، تیرے بیٹے سے، تیرے پاک روح سے وہ حکمت دانائی پا سکے جو ان کی زندگیوں کو اصل نو تعمیر کرے۔ ایک ایک فرد تجھ سے برکت پائے، اور یہ کلام ہر ایک کی زندگی میں توڑ پھوڑ کرے، اثر و تعمیر کرے، اور سلامتی اور خوشخبری کے شہزادے بنا کر اس دنیا میں استعمال کرے۔ میری ساری کمی بیشی کا چارہ کر، مسیح یسوع کے قادر اور جلال نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ تشریف رکھیے۔ میری درخواست ہوگی کہ آپ کا دھیان، خیال، آپ کی نظریں میری طرف رہیں۔ میں سوال بھی پوچھتا ہوں، اس سے میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ سوال کیا، آپ جواب بھی دیجئے، چاہے درست ہیں چاہے غلط ہیں، آپ ضرور، مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ شامل ہیں کلام مقدس کو آگے بڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ ہم سب مل کر خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں۔ کلام مقدس میں سے ہم پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب کھولیں گے، اور اس کی 3 آیت سے 10ویں آیت تک میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہیں وہ ضرور کھولیں، اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ سنیں، تاکہ اگر وہ سن لیں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ سوال و جواب بھی کر سکیں گے۔ پیدائش 4 باب اس کی 3 آیت سے خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ
खुदावंद के वास्ते लाए। और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाए। और खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर न किया। इसलिए कायन नहायत गज़बनाक और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने कायन से कहा, तू क्यों गज़बनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाज़े पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक पर तू उस पर गालिब आ। और कायन ने अपने भाई हाबल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूँ हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने कायन से कहा कि तेरा भाई हाबल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफ़िज़ हूँ? फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून ज़मीन से मुझको पुकारता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के बायस हम सब बरकत पाएँ। कायन और हाबल दो भाई, कायन और हाबल, और हाबल ने कायन को कत्ल कर डाला। ऐसे ही कायन ने हाबल को, इसका मतलब हमें जागना है, कहीं उल्टा भी हो सकता है ना। कायन ने हाबल को क्या किया? कत्ल कर डाला। क्यों कत्ल किया? क्या हुआ था? क्या हुआ था? एक इबादत हुई थी और एक की इबादत, एक का हदिया मंजूर हो गया, और एक का हदिया और इबादत क्या हो गई? सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि लिखा है कि खुदा ने कायन और उसके हदिये को भी क्या किया? नामंजूर किया। सिर्फ हदिये को नहीं, बल्कि किसको? कायन को भी और उसके हदिये को भी नामंजूर किया। लेकिन सवाल क्या है? 1930 ये कलीसिया कायम हुई। इसका मतलब है कि कलीसिया यहाँ पर 1930 से क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या करती है? इबादत करती है या नहीं करती? हदिया देते हैं या नहीं देते? देते हैं या नहीं? हाँ या ना? 1930 से आप अपनी ज़िंदगी में गौर करें। मुमकिन है आप 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से क्या कर रहे हैं? हदिया दे रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। लेकिन वो कौन सा दिन था जिस दिन मैंने और आपने सोचा कि आज खुदा ने मुझे और मेरे हदिये को क्या किया है? नामंजूर किया है। वो कौन सा दिन था जिस दिन हमें फिक्र हुई हो कि खुदा ने आज क्या किया है? अगर हमारी इबादत और हमारा हदिया मंजूर हो तो हम खुश, और अगर नामंजूर हो फिर दरअसल खुदा नाखुश है। और याद रखें, क्या आपको मालूम है, क्या वो जो इबादत कर रहे हैं, हदिये ला रहे हैं, क्या उनको मालूम है कि वो कौन सी इबादत थी? मेरे इतने सालों में वो कौन सा दिन था, या कितनी इबादत या कितने हदिये थे जो खुदा ने मंजूर किया, और वो कितने थे जिनको क्या किया? नामंजूर किया। ये सवाल, मेरा सवाल पूरे गांव के सामने, यहाँ पर जो मौजूद हैं उनके सामने तो है। और कायन की इबादत और उसकी शख्सियत को खुदा ने नामंजूर क्यों किया? क्या था? क्या किया था उसने? क्या किया था? आपके ज़हन में आता है? उसके दिल में खोट थी। गौर कीजिए, आइए मेरे साथ निकालिए इमसाल की किताब
امثال اس کا 21واں باب اور اس کی 27ویں آیت، غور سے سنیے گا۔ شریر کی قربانی نفرت انگیز، کیا لکھا ہے؟ شریر کی قربانی، اور آگے لکھا ہے اس آیت کا دوسرا حصہ، خصوصاً جب وہ بدنیتی سے لاتا ہے۔ شریر کی قربانی کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولیے میرے ساتھ، شریر کی قربانی کیا ہے؟ نفرت انگیز ہے، خصوصاً جب وہ کیا کرتا ہے؟ بدنیتی سے لاتا ہے۔ یہ قائن اور ہابل پر سوال تو اس وقت تھا، لیکن عبادات ہدیے لانے سے ہم بھی باز نہیں آتے۔ لیکن غور کرنا ہے کہ شریر کی قربانی کیا ہے؟ کیا ہے؟ نفرت انگیز ہے، خصوصاً جب وہ بدنیتی سے لاتا ہے۔ لوگ ہدیے دے رہے ہیں، یسوع مسیح نے بیچ میں سے ایک عورت جو غریب تھی، اس کی 2 دمڑیوں کی تعریف کر دی۔ کیا کر دی؟ کیوں تعریف کی؟ اس نے اس کے پاس جو کچھ تھا پوری نیت کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ خدا کے گھر میں کیا کیا؟ دے دیا۔ لیکن غور کیجئے، عبادت جو ہے وہ خدا نے نامنظور کی، شخصیت جو ہے وہ خدا نے نامنظور کی، اور قتل وہ شخص ہو گیا جس کی عبادت اور جس کا ہدیہ کیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم کیسے ہیں؟ ایسے ہی، جس کی عبادت، جس کا ہدیہ اس 2 دمڑی کی طرح، اس خاتون کی طرح پوری نیت کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ جو خدا کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت ہم کسے کہتے ہیں؟ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ دس از سروس، یہ سروس ہے۔ ہم گیت گائیں گے، اور غور کریں کہ ہمیں اس میں سے پسند کیا ہوتا ہے؟ گیت گانا، دعا کرنا، ہے نا؟ کلام کا حصہ کئی دفعہ ہمیں سننا پسند نہیں ہوتا۔ ہم دعا کے وسیلے خدا سے باتیں کرتے ہیں، ہم گیت کے وسیلے کیا کرتے ہیں؟ خدا کی تعریف کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن خدا جب بات کرتا ہے تو وہ کس کے وسیلے کرتا ہے؟ کلام مقدس کے وسیلے سے، اور وہی ہم سننے میں کمزور ہیں۔ یہ کلام سننے سے عابد بنتے ہیں۔ کون بنتے ہیں؟ عابد کون ہوتا ہے؟ جو عبادت، اور عابد جو ہوتا ہے اسی کی عبادت منظور ہوتی ہے۔ دوسرے کے لیے لفظ لکھا ہے کہ شریر کی قربانی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر ہم عابد نہیں ہیں، اگر ہم کیا نہیں ہیں؟ عابد نہیں ہیں، تو پھر ہماری عبادت بھی عبادت نہیں ہے، نامنظور ہو گئی۔ یہاں پر بہت سارے سوال خدا نے قائن سے پوچھے، اور ان سوالوں کا جواب قائن نے بھی دیا، ہم بھی دیں گے۔ پہلا سوال جو یہاں پر کیا گیا، اور اس سوال کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پر 5ویں آیت میں لکھا ہے، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن کیا ہوا؟ غضبناک ہوا، اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا؟ کیا سوال کیا؟ تو کیوں غضبناک ہوا؟ کس نے سوال کیا؟ کس سے؟
کائن سے سوال کیا کہ تو کیوں، خدا کیوں سوال کرتا ہے؟ خدا کون ہے جو اس سے سوال کرے؟ خدا تو خود کون ہے؟ غضبناک ہوتا ہے۔ خدا تو خود قہار ہے، خدا کا نام ہے، اور سوال وہ کر سکتا ہے جو خود غضبناک نہ ہوتا ہو۔ سوال وہ کر سکتا ہے جو خود قہار نہ ہو۔ سو میرے عزیزو، خدا نے کیوں سوال کر لیا؟ یہ سمجھنے اور سوچنے والی بات ہے۔ کل کو خدا آپ سے سوال کر لے تو کیا آپ خدا کو کہیں گے کہ خدایا تو خود غضبناک ہوتا ہے، خدایا تو خود قہار ہے؟ کیونکہ نحوم کی کتاب اس میں سے ہم پڑھتے ہیں، غور کیجئے گا۔ نحوم پہلا باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، خداوند غیور اور انتقام لینے والا۔ کیا ہے؟ خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ ہاں، خداوند انتقام لینے والا اور قہار ہے۔ کیا ہے؟ خدا انتقام لینے والا اور قہار ہے۔ اس لیے جب خدا نے سوال کیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کون ہے؟ قہار۔ کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ قہار۔ قہار عربی زبان کا لفظ، قہار، جس کا مطلب ہے قہر کا مالک۔ کیا ہے مطلب؟ قہر کا مالک۔ یاد رکھیے، جو مالک ہوتا ہے اس کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ وہ قہر کو بڑھا بھی سکتا ہے، اس کو کم بھی کر سکتا ہے۔ جو مختار ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے، اس کو مختاری دی گئی ہوتی ہے۔ انسان بھی قہر استعمال کرتا ہے، جیسا کہ قائن نے کیا، غضبناک ہوا۔ خدا نے اس سے پوچھا، اور خدا نے کیوں پوچھا؟ کیونکہ خدا کیا ہے؟ قہار ہے، قہر کا مالک ہے۔ اس کا اختیار ہے، وہ اس کو مناسب طور پر استعمال کرے گا۔ لیکن انسان مختار ہے، جب قہر کو، غضب کو استعمال کرے گا تو وہ گناہ میں گرنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے خدا نے پوچھا، قائن سے کیا پوچھا؟ تو کیوں غضبناک ہوا؟ یہ کام میرا ہے، یہ صفت میری ہے، اس پر میرا اختیار ہے، تو کیوں غضبناک ہوا؟ وہ پوچھ سکتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ مالک ہے، مختار نہیں ہے۔ اس نے قہر کو استعمال تو کیا، لیکن کیونکہ وہ مالک، قائن نے غضب کو استعمال کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے منع کیا، اس کے باوجود جب اس نے غضب، قہر کو استعمال کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ سوال یہ ہے، کیا ہم غضبناک رہتے ہیں؟ کلیسیا، خاندان، بحثیت کلیسیا، بحثیت خاندان، رہتے ہیں یا نہیں؟ ہم غضبناک ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ غضبناک ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ کلیسیا میں یا خاندان میں غضبناک ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ جانتے ہیں، آپ کی عبادت کتنی دفعہ کیا ہوئی؟ نامنظور ہوئی، کیونکہ ہم بدنیتی سے لائے، ہم قہر کرتے ہیں، ہم اپنے ہی لوگوں پر، اپنے ہی خاندان میں ہم قہار بنے ہوئے ہیں، ہم خدا، اور جب اس کی عبادت کرنے آتے ہیں تو پھر کئی دفعہ ہم غصے سے بیٹھے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم سننے کے موڈ میں نہیں، کئی دفعہ ہم مختلف موڈ ہیں۔ کلام مقدس جب سنتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اتنا تو زیادہ اچھا تو مینوں ہوتا ہے، بس پہلا سوال جو ہمیں گراتا ہے، غضبناک کرتا ہے کہ یہ نالوں کلام مقدس کی ہے، کیا ہوگا؟ مجھے یاد
کئی دفعہ کچھ اور، کئی دفعہ ہمیں ہوتا ہے کہ فلاں بچہ مزدوری کر گیا ادھر روٹی بنا ہے، وہ کئی مسئلے، کلام نہ سننے کی بہت ساری وجوہات، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے غضبناک ہونے کے سبب سے ہم جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں، جتنے بھی ہدیے لا رہے ہیں، خدا اس کے بارے میں آپ سے سوال اس وقت سوال کرتا ہے۔ کس سے سوال کرتا ہے؟ کس سے؟ نہیں، ہم نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ مجھ سے کہیے کہ خدا، ایسی ذرا ایک دفعہ کہیں، شرم اتر جائے گی، ذرا کہیں ایسے کہ خدا اپنا نام مجھ سے، ناصر ہارون سے اپنا نام لے کر کہیں کہ سوال کرتا ہے، تو کیوں اپنے آپ سے سوال کیجئے، تو کیوں غضبناک ہوا؟ اور دوسرا سوال جو خدا نے اس سے کیا، خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں تیرا منہ کیوں بگڑا ہے؟ دوسرا سوال یہ قائن سے اس وقت ہوا تھا، اس کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن آج کلیسیا جو باہر سن رہی ہے، جو اس وقت یہاں پر سن رہی ہے، یا آپ اپنا نام لے کر پوچھیں، اے ناصر ہارون تیرا منہ کیوں بگڑا؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے پوچھ لیجئے کیا بگڑا ہے یا نہیں بگڑا ہے؟ کیا آپ کا چہرہ آپ کو مناسب لگتا ہے؟ کیا آپ کی صورت آپ کو مناسب لگتی ہے؟ کیا آپ خدا میں مناسب صورت رکھتے ہیں؟ خوبصورت ہے؟ کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے۔ خدا آپ سے پوچھتا ہے تیرا چہرہ کیوں بے زور ہے، کیوں بگڑا؟ اور آج تک کی کلیسیا، میں کلیسیائی طور پر بھی سوال کروں گا، اور آج تک کے خاندان، اور آج تک کے ہر شخص، اس سے یہ سوال خدا کرتا ہے، تیرا منہ کیوں بگڑا؟ بگاڑ سمجھتے؟ بگاڑ کیا ہوتا ہے؟ چہرے کا مطلب، صورت کا مطلب کہ ہماری شاید مونچھیں ایک اوپر ہو گئی ہے، ایک نیچے ہو گئی ہے، یا داڑھی میں سفید بال ہیں، یا بال بکھر گئے ہیں، یا جھریاں آ گئی ہیں، یا کمزور ہو گئے، کوئی ایسی صورت؟ وہ کس صورت کی بات کرتا ہے؟ وہ کس کی بات کرتا ہے؟ آپ کو، ہم لوگ اس صورت کو کیسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ ساکرامنٹ کریں گے تمہاری صورت ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ ساکرامنٹ کریں گے یا وہ ساکرامنٹ کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ آپ کی صورت تو ہوئی؟ سوال ہے، صورت ٹھیک ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ وہ کون سا ساکرامنٹ ہے جو آپ کریں تو یہ صورت کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ کوئی ہے؟ کوئی نظر آتا ہے؟ کوئی ساکرامنٹ، کوئی ایک مجھے بتائیے، وہ 2-4 منٹ یا شاید ایک دن ہمیں محسوس ہو کہ ہماری صورت کیا ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اسی جگہ، بلکہ اس سے بھی بدتر، پھر ہم سوچتے ہیں دوسری چیز، یہ والی نیکی کروں گا تو کیا ہوگا؟ صورت جو بگڑی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے کوئی ایک نیکی بتا دیں جس سے آپ کی صورت کیا ہو جائے؟ ٹھیک ہو جائے، جس کا سوال خدا کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ کوئی نیکی، کوئی ایسی، کوئی سمجھ آتی ہے؟ اچھا، یہ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جو شریعت ہے اس کو پورا کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ میری صورت خدا پھر سوال نہیں کرے گا۔ تو شریعت پوری کرنے کے بعد کیا صورت ٹھیک ہو گئی؟ پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کھانا، یہ پینا، یہ چیز چھوڑ دوں تو پھر میری کیا ہو جائے گی؟ صورت ٹھیک ہو جائے گی۔ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ چھوڑیں؟ ابھی تک کیونکہ ہمیں یہ صورت کا بگاڑ جو ہے اس کا علم نہیں ہے، یہ کس حد تک بگڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو مرضی ڈالیں یہ صورت ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔
بگاڑ. خدا نے دنیا کو بنایا اور کیا کہا جو کچھ بھی بنایا کیا کہا؟ اچھا ہے. اور ایک وقت آیا کہ خدا نے کیا کہا؟ آدم سے کیا کہا؟ تیرے گناہ کے سبب سے زمین کیا ہوئی؟ زمین لانتی ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری صورت بگڑی ہوئی ہے یہ ایسی ہے جس کے سبب سے زمین لانتی ہو گئی. تو پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی صورت اور میری صورت کیسی ہے. آپ نے اپنا نام لے کر یہ دیکھنا ہے. اس کا مطلب ہے گناہ، بگاڑ، گناہ کو سمجھنا پڑے گا. اور سوال یہ کیا ہے گناہ؟ گناہ کیا ہے؟ نافرمانی اور جی حکم عدولی اور جی خدا سے دور رہنا. ٹھیک ہے، یہ سارے فروٹ ہیں، اس درخت کے پھل ہیں. لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے کیا؟ تھوڑا سا تیز سوچے، جلدی سوچے. کیا ہے یہ گناہ؟ کیا ہے؟ ہاں جی، بات پھر وہی، مطلب سب ہم ایک ہی بات کر. تھوڑا سا غور کیجئے. یہاں پر میڈیکل کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ جی ظاہر ہے وہ تو اس میں موت، اس کا نتیجہ موت بسی ہوئی ہے. میڈیکل کے ساتھ آپ جو تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے لوگ، عام لوگ بھی اگر بیمار ہو جائے تو سیدھی جا کے دوائی کھاتے؟ پہلے کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ چیک کرتا ہے اور پھر کچھ ٹیسٹ کیوں کرواتا ہے؟ پتہ لگے کہ بیماری ہے کیا. دوسرا، اس کی کنڈیشن کیا ہے. کوئی ایسی کنڈیشن تو نہیں جہاں پر کہنا کہ جاؤ ہونے دی خدمت ہی کرو، ہے نا؟ ایسی تو نہیں کنڈیشن پہ چلا گیا. بیماری، گناہ، بیماری. پہلی چیز سادہ سی بات بتائی، میں ڈیفینیشن بھی کرتا ہوں، ہم سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. گناہ کیا ہے؟ بیماری ہے. یہ چھوڑی نہیں جا سکتی، اس کا علاج ہوتا ہے. کئی لوگ آپ کو کہیں گے گناہ کیا کریں؟ چھوڑ دیں. آپ کو بڑی زور سے کہیں گے ہم کیا کریں گناہ کو. آپ کو اگر میں کہوں کہ نزلے نو چھاڑ دو یار، کھانسی نو چھاڑ، تو چھوڑ دیں گے؟ آپ تو چھوڑتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتا. بیماری، گناہ کیا ہے؟ بیماری ہے. اس کی تشخیص کرتے ہیں یہ بیماری کس حد تک بڑی، اس کی کنڈیشن کیا ہے. یہ صرف نزلہ کھانسی ہے یا کینسر ہے یا کرونا ہے یا کچھ اور ہے. یہ ایسی بیماری ہے جس کا نتیجہ کیا ہے؟ موت ہے. جس کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ چھوٹی بیماری نہیں. لیمو والی چائے پئیں گے فلو ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ یہ چھوٹی بیماری نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یہ کینسر. آئیے پیدائش کی کتاب میں سے پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت غور سے سننا ہے. کیا لکھا ہے؟ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. خدا نے انسان کو کیسا بنایا؟ اپنی صورت و شبیہ پر. اور 5ویں باب میں لکھا ہے پیدائش کے کہ یہ آدم کا نسب نامہ ہے. جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا. کس دن؟ خدا نے جس دن آدم کو بنایا تو کیسا بنایا؟ اپنی شبیہ پر. نر اور ناری ان کو پیدا کی اور ان کو برکت دی
اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی، کس کی؟ آدم کی اس کی صورت و شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا۔ صورت و شبیہ بدل گئی۔ خدا نے انسان کو کیسا بنایا؟ اپنی صورت و شبیہ۔ غور کیجئے گا، صورت و شبیہ سے مراد کچھ 6 فٹ کا قد، کچھ 4 فٹ کا، کوئی 7 فٹ کا قد نہیں، کوئی گورے رنگ والا، کوئی کالے رنگ والا، ایسا نہیں۔ صورت و شبیہ کے بہت سارے مطلب، طرح، طور، طریقے، ڈھنگ، تدبیر، تجویز، بہت سارے میننگز ہیں، لغوی مطلب۔ لیکن جو بہت ہی قریب اس کا مطلب ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا۔ قدرت کی بات نہیں کر رہا، کس پر بنایا؟ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا۔ خدا کی فطرت میں زندگی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ خدا کی فطرت میں موت نہیں ہے، خدا کی فطرت میں پاکیزگی ہے، خدا کی فطرت میں بدی نہیں ہے، خدا کی فطرت میں آزاد مرضی ہے، خدا کی فطرت میں گناہ کی غلامی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جب انسان کو بنایا اس میں کیا تھا؟ زندگی تھی، موت تھی نہیں۔ جس دن اس نے اس کو بنایا اس میں پاکیزگی تھی، اس میں بدی تھی نہیں۔ اور جس دن بنایا وہ آزاد مرضی پر تھا، اس میں گناہ کی غلامی نہیں تھی۔ اور خدا نے کہا جس دن تو نے اس پھل کو کھایا تو مرا۔ کیا کہا؟ تو مرا۔ کیا ہوگا؟ زندگی چلی جائے گی۔ کیا چلی جائے گی؟ کیا آ جائے گا؟ موت۔ کیا آ جائے گا؟ موت آ جائے گی۔ پاکیزگی چلی جائے گی۔ کیا آ جائے گا؟ بدی آ جائے گی۔ آزاد مرضی چلی جائے گی۔ اور کیا آ جائے گا؟ گناہ کی غلامی آ جائے گی۔ اور پولس رسول یہی کہتا ہے، جس چیز کا میں ارادہ نہیں، وہ مجھ سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سے گناہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ آپ فکر مند ہوتے ہیں، یار اتنا بھیانک گناہ میرے اندر سے کیسے باہر آ گیا، کیونکہ نہ تو آپ نے اس کی کیا کی؟ تربیت کی۔ لیکن ہر انسان اب کیسا ہے؟ آدم کی صورت و شبیہ کا۔ کیسا ہے؟ آدم کی صورت و شبیہ کا۔ خدا کی صورت و شبیہ چاہتی رہی، اس لیے گناہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، دونوں کی فطرت، صورت و شبیہ ایک جیسی تھی، اور پھر ایک کی بدل گئی۔ اور کیا ہوا؟ فطرت میں تضاد آ گیا۔ کیا آ گیا؟ خدا کی فطرت اور انسان کی فطرت میں کیا آ گیا؟ تضاد آ گیا۔ اس تضاد کو، فطرت کے تضاد کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں۔ اس فطرت کے تضاد کو کیا کہتے ہیں؟ اور نجات کیا ہے؟ اس فطرت پر واپس لوٹ جانا۔ اس فطرت پر کیا کرنا؟ واپس لوٹ جانا نجات کہتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تیری صورت کیوں؟ آپ سے بھی سوال ہے، آپ بتائیے، خدا کو بتائیے، اقرار کیجئے، مانیے کہ خدایا تیری فطرت میرے اندر، تیری صورت و شبیہ میرے اندر نہیں رہی، بلکہ میں آدم کی صورت و شبیہ پر ہوں۔ یہ اقرار کیجئے، اور اب مجھے بتائیے وہ کون سا ساکرامنٹ ہے جو آپ کی صورت و شبیہ واپس لوٹائے؟ وہ کون سا نیک عمل ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سی شریعت ہے جو صورت و شبیہ کو کیا کرے گی؟ واپس لے جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کا علاج ہوگا۔ یہ گوبر پر دہی ڈال کر یہ تصور کرنا کہ اب گوبر کھانے کے لائق ہو گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی گوبر کے اوپر اگر آپ کیا کر ڈال لیں، کیا ڈال لیں؟
دہی. اور کتنا ڈالیں؟ ایک پلیٹ گوبر لے لیں، اس کے اوپر کتنا دہی ڈالیں گے؟ یعنی آپ کی فطرت پر کتنے نیک اعمال ڈالیں گے، کتنے آپ ڈالیں گے ساکرامنٹ، کتنے آپ نیک اعمال اور شریعت ڈالیں گے، تو وہ فطرت کیا ہو جائے گی؟ یعنی گوبر کھانے کے لائق ہو جائے گا. کتنا ڈالیں گے؟ کیا ہوگا؟ دہی بھی کھانے کے لائق. ہماری نیکیاں خدا کی نظر میں گندی دھجیوں کی مانند. کیوں؟ ہم اسی فطرت کے ساتھ وہ نیک اعمال جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں، نیک عمل وہی مانا جائے گا کہ اگر ہم اندر سے بھی نیک ہوں. نیک کام کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، کوئی شریعت منع نہیں کرتی، لیکن نیکی وہی کنسیڈر کی جائے گی جو شخص نیک ہوگا. اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کتنے نیک ہیں؟ ملا یسوع مسیح کو سب کے سب، ایک بھی نہیں، میں اور آپ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، سب کے سب نکمے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو سوال کیا کیوں غضبناک ہو؟ اگر تو بھلا کرے، اگلی مشورہ دیا، اگر تو کیا کرے؟ بھلا کرے، تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور بھلا کیسے ہوتا ہے؟ بھلائی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ رومیو 8 باب 28 آیت میں لکھا ہے کہ خدا سے محبت رکھنے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ بھلائی پیدا ہوتی ہے. اور بھلائی کا مطلب ہے چنگائی، درستگی. یعنی ہماری فطرت کو واپس. اور یاد رکھیں خدا نے آپ سے محبت رکھی ہے، وہ آپ کی صورت کو اس نے ایسا نہیں رہنے دینا. اس نے آپ کی صورت کے لیے، آپ کے گناہ، آپ کی فطرت کے لیے علاج اور معافی مہیا کی ہے. کیا مہیا کیا ہے؟ علاج، اور یہ دونوں چیزیں مہیا کر دی. لیکن شاید ہم نہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ ہم سے بیان ہوتا ہے، نہ ہی ہم وہ سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں. یہ کلیسیا ہے، یہ صرف معاشرے کے مطابق جیتی ہے. ہمارا معاشرہ اگر شگون پرست ہے تو ہم پرست ہے، اگر ہمارا معاشرہ شریعت پسند ہے تو ہم اسی کے پیچھے چلتے ہیں. ہم علاج اور معافی یہ دونوں چیزیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی سکھانا چاہتا ہے. اس لیے سوال آپ سے بھی ہے کہ تو کیوں غضبناک ہوا؟ اب آپ خدا کو جواب دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ میری فطرت کیا ہے. میری فطرت کیا ہے؟ بگڑی ہوئی ہے. میری فطرت وہ نہیں رہی جس پر میں تخلیق کیا گیا تھا. اس لیے خدا نے اس سے کہا اگر تو بھلا کر. اور بھلائی پیدا ہوتی ہے خدا کے ساتھ محبت رکھنے سے. وہ آپ کو علاج اور معافی مہیا کرتا ہے. اور اگر تو بھلا نہ کرے تو خدا نے ایک اطلاع دی، اگر تو بھلا تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. گاؤں کے لوگ دبک کر بیٹھنے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. جب کوئی چھپ کر آپ سے کمزور ہو، دراصل کیا ہو؟ آپ سے کمزور ہو، اور وہ گھات لگا کر چھپ کر بیٹھا ہو، اور وہ آپ کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دبک کر بیٹھا. اور گناہ دبکا بیٹھا ہے، اور تیرا کیا ہے؟ مشتاق ہے. تیرا مشتاق ہے، تو اس پر کیا کر؟ غالب آ. سو میرے عزیزو، گناہ پر غالب آنے کے لیے خدا نے آپ کو علاج اور معافی مہیا کی. خدا نے یسوع مسیح کو، اس کی قربانی اور اس کے راست بازی کو آپ کی زندگی میں خدا کی عدالت میں مہیا کیا، اور آپ کی فطرت کو تبدیل کرنے کے لیے، آپ کی تقدیس کرنے کے لیے روح القدس آپ کے ساتھ موجود ہے. وہ کسی اور کام کے لیے نہیں ہے.
کسی اور کام کے لیے، وہ آپ کی تقدیس، آپ کی صورت کو، آپ کے اندر بھلائی پیدا کرنے کو موجود ہے۔ اور خدا دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو روح حق، روح القدس کی آواز سنے تو کیا ہوگی؟ بھلائی پیدا ہوگی، اور تو کیا ہوگا؟ گناہ پر کیا ہوگا؟ غالب آ جائے۔ لیکن اس نے نہیں سنی، اور ہم بھی نہیں سنتے ہیں۔ جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو ایک آواز ہمیں آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے یا نہیں آتی؟ کیا خدا روح القدس کام کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کرتا ہے۔ اور ہم اس آواز کو دبا دیں تو نتیجہ جو قائن نے کیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کے کان میں کچھ کہا، اور جب وہ دونوں باہر تھے تو قائن نے ہابل پر کیا کیا؟ حملہ کیا اور اسے مار دیا، مٹی کے نیچے دبا بھی دی۔ خدا نے پھر اس سے سوال کیا، اور وہ سوال بہت اہم ہے۔ ARP یا کسی بھی کلیسیا، پاکستان کی کسی بھی کلیسیا، میں پورے پاکستان میں مجھے خدا نے موقع دیا، دنیا کے اور جگہوں پر بھی موقع دیا، لیکن جو ہماری کلیسیا کی حالت ہے، میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، کلیسیا بہت دیر پہلے ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ کلیسیا نہیں ہے، میں اور آپ کلیسیا نہیں ہیں، یہ چرچز نہیں ہیں۔ چرچ کلیسیا کو کہتے ہیں، ہم بلڈنگ کو کہتے ہیں۔ جو کلیسیا خدا کے کلام سے تعمیر نہیں کی گئی، جو کلیسیا گناہ اور اس کے علاج اور معافی کو نہ جانتی ہے نہ سمجھتی ہے، وہ کلیسیا نہیں۔ یہ اکٹھے ہو کر گیت گانا اور دعا کر کے گھر چلے جانا، یہ کلیسیا نہیں ہے۔ کلیسیا کچھ اور ہے، کلیسیا کچھ اور ہے، اور اس کا وجود میرے حساب سے اب نہیں رہا۔ اب صرف یہ آرگنائزیشن بن گئی ہے، یا صرف کہہ لیں ایک NGO کہہ لیں، جو آپ کو شاید ایجوکیشن دے دے، شاید آپ کو کام لگوا دیں، شاید کسی وقت انہوں نے گاؤں بنائے تھے، کسی وقت انہوں نے آپ کو زمینیں دی تھی، کسی وقت یہ کیا تھا، لیکن اب کلیسیا نہیں ہے۔ اگر کلیسیا ہوگی تو میں ضرور یہاں پہ کھڑا ہو کے پھر اقرار کروں گا۔ ہم قائن ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم ہیں یا نہیں؟ ہم کون ہیں؟ قائن ہیں، جس کی عبادت منظور ہوتی، جس کا ہدیہ منظور ہوتا ہے، جس شخصیت کو خدا منظور کرتا ہے، اسی کو ہم مار دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ کلیسیوں میں یہ قتل و غارت جاری ہے، لوگ چلتے پھرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شخص مار دیا گیا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی، لیکن دراصل ہم کیا ہیں؟ قائن ہیں۔ ہم نے ہابل کو مار کر دفن کر دیا۔ اب کلیسیا یہاں پر ہابل نہیں ہے، ہابل تو دفن ہو چکا، اب یہاں پر قائن ہے۔ ایک دوسرے کا ہم قتل کرتے ہیں اور مارتے اور دفن کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا ایمان اڑا دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو اڑا دیتے ہیں، جو کلیسیا کو تعمیر کرنا چاہتا ہو اس کو بھی اڑا دیتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی کردار کشی ایسی کر دیتے ہیں کہ یہ نظروں میں نہ اٹھ سکے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہم قائن ہیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہم قائن ہیں، ہماری عبادت اور ہماری شخصیت نامنظور ہوتی ہے۔ ہم شریر ہیں، خدا کو شریر کی ہدیے سے کیا ہے؟ نفرت ہے، خصوصاً جب وہ بدنیتی سے لاتا ہے۔ اور یہی سوال جو قائن سے اگلا کیا گیا، خدا ہم سے بھی کرتا ہے۔ اور وہ سوال کیا تھا؟ تب خداوند نے قائن سے کہا، تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ آپ اپنے ذہن میں سوچئے، مجھ سے خدا کس بھائی کے بارے میں پوچھے گا؟ کس بھائی کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ میں
اپنے اندر سوچوں، میں غور کروں کہ کس بھائی کے بارے میں پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا۔ میرا خیال میں نے تو کوئی ایک درجن سے زیادہ تو دفنائے ہوں گے، خدا مجھ سے کوئی 1 درجن کے بارے میں تو پوچھتا ہو۔ میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کس کس بھائی کو، کس کس حابل کو میں نے کیا کیا، قتل کیا اور کیا کر دیا۔ لیکن ہمارا جواب قائن کی طرح ہے، کیونکہ اب یہاں پر کون ہے؟ حابل نہیں، کون ہے؟ قائن ہے۔ میرا جواب بھی ویسا ہی ہوگا جو قائن نے کیا تھا، اور وہ جواب کیا تھا؟ پڑھیے میرے ساتھ، غور کیجئے۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ کیا کہا؟ مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ یہی جواب دینا ہے، بنتا بھی یہی ہے، کیونکہ ہم ہیں کیا؟ کون ہے؟ قائن ہے۔ یہی جواب بنتا ہے، یہی دیجئے تاکہ ثابت ہو ہم کون ہیں، میں کون ہوں؟ قائن۔ یہی جو، لیکن دراصل قائن سے پیچھے بھی تھوڑی سی بات ہے۔ خدا نے مجھ سے میرے بھائی کے بارے میں پوچھ لیا، تھوڑا سا پیچھے 30 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور بڑا غور طلب۔ 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا چھوڑ دیے، کوئی بات نہیں، غور سے سنیے، تھوڑی دیر جوتیاں گلی ہوں گی، خیر ہے، ٹھیک ہے، خشک ہو جائے گا، لیکن سوال بڑا اہم ہے، بیٹھے رہیے، سنیے۔ 30 باب کی 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ آخری بات ہے، خدا نے آدم کو پکارا، کیا کہا؟ کیا کیا؟ آدم کو پکارا اور اس سے کہا تو کہاں ہے؟ کیا کہا؟ تو کہاں ہے؟ پہلا سوال تو قائن سے تھا، تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ جواب دے دیا، کیا میں اس کا محافظ ہوں؟ اور دوسرا سوال جو 30 باب کی 9ویں آیت میں ہے، جو آدم سے سوال تھا، آدم سے ہم لیتے ہیں شاید جو مرد ابتدا میں جو بنایا، آدمہ، یہ لفظ کیا ہے؟ آدمہ یعنی مٹی سے بنا، وہ کہ نام بھی آدم ہی رکھ دیا، لیکن آدمہ اصل لفظ کیا ہے؟ نر و ناری دونوں کو خدا نے ہوا اور آدم کو کیا بنایا؟ مٹی سے بنا، آدمہ سے بنایا، اس لیے دونوں سے سوال ہے، نر و ناری سوال ہے، تو کہاں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ خواتین خوش ہو جائے کہ بندے کو سوال میرے تو ہے ہی نہیں، مینوں کیڑا پوچھے، نہیں، سوال کیا ہے کہ تو کہاں ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ کہاں پر ہے؟ کدھر ہے؟ کیا ہم یسوع مسیح کو بحیثیت نجات دہندہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ وہ جو نجات دی ہے وہ کیا ہے؟ یا اس کی نجات کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں نیک اعمال سے، یا ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں کسی سیکرامنٹ سے، یا ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں کسی خاص چیز کو کھانے پینے کو چھوڑ کر؟ نہیں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کیا کیا؟ بخش دیا۔ اور کب سے بخش دیا؟ کب سے؟ کب سے؟ آج سے 2000 سال پہلے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے پچھلے اس سے خدا نے محبت نہیں رکھی، پھر اصل سے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ایک حوالہ ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کا اختتام کرتے ہیں۔ افسیوں پہلا باب اور اس کے 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ افسیوں پہلا باب، آپ تک آواز آ رہی بچوں؟ ٹھیک ہے، افسیوں پہلا باب اس کی 4 آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ کب سے چن لیا؟ غور کیجئے، کب سے؟ بنائے عالم سے پیشتر، دنیا کو بنانے سے پہلے
किसी भी चीज़ को बनाने से पहले खुदा ने मेरे साथ मोहब्बत रखी। किसके साथ? आपके साथ मोहब्बत रखी। यीशु मसीह में उस वक्त से चुन लिया ताकि उसकी मोहब्बत में पाक और बेअब हो। और आपको पाक कौन करे? यीशु मसीह की का फिदिया और उसकी रास्तबाजी, और फिर रूह कुद्स उस आपकी तकदीस करे। इन दोनों को इस्तेमाल करके आपकी फितरत को खुदा की सूरत पर वापस लेके जाए। ये हमारा खुदा है, लेकिन उसके सवाल बड़े सख्त हैं। हम इस लायक नहीं कि हम उसके जवाब क्या करें, दे सकें। आइए हम चंद लम्हात खड़े हों, गौर करें खुदा मुझसे क्या पूछता है, मेरी सूरत कैसी है, मैं कैसा हूँ। खुदा मुझसे कौन कौन सा सवाल करता है। सरों को झुकाकर अपने आप से सवाल पूछिए। अगर खुदा कहे कि तेरी सूरत क्यों बिगड़ी, तू गज़बनाक क्यों हुआ, तेरा चेहरा क्यों बिगड़ा है, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा। गुनाह पर गालिबा, तेरा भाई कहाँ है, तू कहाँ है। तो हम खुदा से क्या जवाब दें? हम खुदा का शुक्र अदा करें। उसने बनाया आलम से पेशतर हमारे साथ मोहब्बत रखी, हमारे गुनाह की बीमारी का इलाज और हमें माफ़ी मुहैया कर दी। अपना रूह कुद्स इसलिए भेज दिया कि वो हमारी सूरत को मसीह की सूरत पर वापस लेकर जाए। और हम खुदा का शुक्र अदा करें कि हम उस तरह नहीं कि हम अपने माबूद ढूंढते रहें, बल्कि हमारे खुदा ने हमारे साथ अपनी मोहब्बत रखी, हमें मौत और गुनाह में गिरने ना दिया, उसमें पड़ा ना रहने दिया, और उसमें क़याम ना बख्शा बल्कि ज़िंदगी दे दी। हमारी सूरत को तब्दील करने का पूरा इंतज़ाम किया। अपने लिए दुआ कीजिए, खुदा का शुक्र अदा कीजिए। को झुकाकर दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें हकीकतन